السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں محمود ملک حاضر ہے۔ آج جمعرات جنوری کی 13 تاریخ ہے۔ اب آپ اردو میں خبریں سنیے۔ جاپان میں حکام نے جمعرات کی شام 6:35 تک ملک بھر میں کورونا وائرس کے 18,673 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یہ مسلسل دوسرے روز 10,000 سے متجاوز یومیہ تعداد ہے۔ بلدیہ عظمیٰ ٹوکیو نے دارالحکومت میں جمعرات ہی کے روز 3,124 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ اس یومیہ تعداد میں مسلسل دوسرے روز پچھلے دن کے مقابلے میں تقریباً 1,000 تک کا اضافہ ہوا ہے۔ یومیہ تعداد میں ایک ہفتے پہلے کی نسبت تقریباً 5 گنا اضافہ ہوا اور یہ تعداد گزشتہ سال 2 ستمبر کے بعد پہلی بار 3,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ ٹوکیو کے مطابق 4 مریضوں کی حالت نازک یا تشویشناک ہے۔ یہ تعداد بدھ کے روز بھی اتنی ہی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پیر تک کے ہفتے کے دوران نمونوں کے کیے گئے ٹیسٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے 80% امکانی طور پر متغیر قسم اومیکرون سے متاثرہ تھے۔ اوساکا میں حکام نے جمعرات کے روز 2,452 نئے متاثرین کی تصدیق کی۔ اوکیناوا کے حکام نے جمعرات کے روز کورونا وائرس کے 1,817 نئے انفیکشنز کی تصدیق کی ہے۔ یہ یومیہ تعداد اس جنوبی پریفیکچر میں اب تک کی بلند ترین تعداد ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس پریفیکچر میں قائم امریکی فوجی اڈوں نے 560 نئے انفیکشنز کی اطلاع دی ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو نے کہا ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کے لیے ذاتی قرنطینہ مدت کم کرنے پر غور کرے گی جو کورونا وائرس ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آنے والے لوگوں سے قریبی رابطے میں رہے ہوں۔ جو لوگ متغیر قسم اومیکرون سے متاثرہ افراد سے قریبی رابطے میں آئے ہوں، اس وقت ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ رہائشی مراکز یا دوسری جگہوں پر 14 روز کے لیے قرنطینہ میں رہیں۔ طبی عملے کے ارکان اور دیگر کہہ رہے ہیں کہ اس مدت کو متغیر قسم کی امتیازی خصوصیات کے مطابق کم کیا جائے۔ جناب کشیدا نے جمعرات کے روز ٹوکیو میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ متغیر قسم اومیکرون سے لچکداری کے ساتھ نمٹے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب تک یہ زیادہ تر ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ عندیہ دیتے ہوئے کہ حکومت ذاتی قرنطینہ مدت کو کم کرنے سمیت لچکدار رد عمل پر غور کرے گی، نشاندہی کی کہ ماہرین نے ہم آہنگی پر زور دیا ہے تاکہ انفیکشنز میں تیزی سے اضافے کی صورت میں بھی سماجی سرگرمیاں برقرار رکھی جا سکیں۔ جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو ایک پالیسی خطاب کرنے والے ہیں جس میں وہ کورونا وائرس کی متغیر قسم اومیکرون سے نمٹنے کے لیے اپنی حکومت کے اقدامات پیش کریں گے۔ پیر کے روز منعقد ہونے والے پارلیمان کے عام اجلاس کے لیے خطاب کے مسودے میں کووڈ-19 پر قابو پانے کے لیے ایک منصوبہ بھی شامل ہے۔ حکومت متغیر قسم اومیکرون سے متعلق اپنے علم و فراست کو استعمال کرے گی اور تشویشناک حالت والے مریضوں پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ طبی نظام کو تقویت دے گی۔ حکومت معمر افراد اور طبی عملے کو ویکسین کا تیسرا ٹیکہ لگانے میں پیش رفت کرے گی اور دیگر لوگوں کو اضافی تیسرا ٹیکہ مارچ کے بنیادی منصوبے سے پہلے مہیا کرے گی۔ مذکورہ مسودے میں حالیہ سالوں میں اجرتوں میں کمی کے رجحان کے حل پر توجہ دی گئی ہے۔ حکومت کوشش کرے گی کہ کم از کم اوسط قومی اجرت کو جس قدر جلد ممکن ہو سکے بڑھا کر 1,000 ین فی گھنٹہ سے اوپر کر دیا جائے۔ اس مسودے میں 2050 تک کاربن ڈائی آکسائیڈ کے خالص صفر اخراج کے جاپان کے ہدف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حکومت سماجی و معاشی نظام میں جامع اصلاحات کرے گی۔
خطاب کے مسودے میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم کشیدا چین کے ساتھ جاپان کے سفارتی تعلقات معمول پر آنے کے اس سال 50 سال مکمل ہونے کا ذکر کریں گے اور تعمیری و مستحکم دو طرفہ تعلقات قائم کرنے کا اپنا ارادہ بیان کریں گے۔ جناب کشیدا جوہری ترک اسلحہ کی جانب ٹھوس پیش رفت کے لیے ممتاز شخصیات کے گروپ کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کریں گے جو انہوں نے 2017 میں تشکیل دیا تھا۔ وہ عالمی رہنماؤں کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دیں گے۔ کورونا وائرس کی انتہائی متعدی متغیر قسم اومیکرون کے پھیلاؤ کے باعث دنیا بھر میں کورونا وائرس انفیکشن میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی دائرہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل تھیڈروس ادھانوم گیبریسیس نے بدھ کے روز کہا ہے کہ 9 جنوری تک کے ہفتے میں دنیا بھر میں 1,50,00,000 سے زیادہ نئے متاثرین کی اطلاع دی گئی ہے۔ یہ اس سے گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 55% اضافہ اور ہفتہ وار لحاظ سے نیا بلند ترین ریکارڈ ہے۔ امراض کی روک تھام اور کنٹرول کے امریکی مرکز کا کہنا ہے کہ امریکہ میں کورونا وائرس متاثرین اور ہسپتال میں داخل کیے جانے والے لوگوں کی یومیہ تعداد ریکارڈ بلند سطح پر برقرار ہے۔ یورپ میں بھی متاثرین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اٹلی میں یومیہ نئے انفیکشن اب بھی ریکارڈ بلند سطح پر قائم ہے۔ فرانس نے بدھ کے روز 3,60,000 سے زائد یومیہ نئے متاثرین کی اطلاع دی، جو منگل کے روز ریکارڈ تعداد کے بعد دوسری ریکارڈ بلند ترین تعداد ہے۔ بدھ ہی کے روز سعودی عرب نے ریکارڈ 5,300 سے زیادہ نئے متاثرین کی اطلاع دی اور کویت نے ریکارڈ 4,500 سے زائد کی تصدیق کی۔ فلپائن میں بھی متاثرین کی یومیہ تعداد پیر کے روز ایک نئے ریکارڈ 33,000 سے زیادہ رہی تھی۔ یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں اور اب پیش ہیں آج کی باقی خبریں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتونی بلنکن نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگراموں سے نمٹنے کے لیے امریکہ ہر مناسب طریقہ کار استعمال کرے گا۔ بدھ کے روز جاری کردہ ایک بیان میں جناب بلنکن نے کہا کہ شمالی کوریا کی میزائلوں کو ترقی دینے کی سرگرمیاں بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ اور جوہری عدم پھیلاؤ کے عالمی نظام کو کمزور کرنے والی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک پر زور دیتا ہے کہ شمالی کوریا سے متعلق سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں کا مکمل نفاذ کیا جائے۔ یہ بیان امریکی حکومت کی جانب سے شمالی کوریا کے 6 افراد اور ایک روسی فرد اور ایک روسی کمپنی پر شمالی کوریائی میزائل کی تیاری میں ملوث ہونے پر پابندیوں کے نفاذ کے بعد سامنے آیا ہے۔ پابندیوں میں ان کے اثاثے منجمد کرنا بھی شامل ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق شمالی کوریا کے 5 باشندے اپنے ملک کے سائنسی ادارے سیکنڈ اکیڈمی آف نیچرل سائنسز کے لیے روس یا چین میں کام کرتے تھے۔ بظاہر یہی ادارہ شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل ترقیاتی پروگراموں کا ذمہ دار ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ ولاڈیووسٹک میں تعینات 6 شخص مواصلات سے متعلقہ آلات کی خریداری میں ملوث تھا۔ شمالی کوریا حالیہ عرصے میں اپنی میزائل سرگرمیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس نے گزشتہ ہفتے اور منگل کے روز 2 ٹیسٹ کیے جو اس کے مطابق بحیرہ جاپان کی جانب داغے گئے ہائپر سونک میزائل تھے۔ جاپان کے امیگریشن خدمات کی ایجنسی نے اپنے عملے کے لیے ایک مینول پر نظر ثانی کی ہے تاکہ عملے کو گھریلو تشدد کا شکار زیر حراست غیر ملکیوں کے کیسز سے مناسب طور پر نمٹنے میں مدد مل سکے۔ یہ اقدام ناگویا میں واقع امیگریشن مرکز میں گزشتہ سال مارچ میں سری لنکا کی ایک خاتون وشما سندامالی کی موت کے تناظر میں اٹھایا گیا ہے۔
مذکورہ خاتون کی موت سے متعلق ایجنسی کی حتمی رپورٹ میں بتایا گیا کہ مرکز کا عملہ جسے وشما کے گھریلو تشدد کا شکار ہونے کی معلومات کا پتہ چل گیا تھا، اسے اس سے متعلق مینول کا علم نہیں تھا، چنانچہ اس نے مینول میں نہیں دیکھا تھا کہ ایسے فرد کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جائے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ان نکات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ مذکورہ رپورٹ کی بنیاد پر ایجنسی نے امیگریشن مراکز کے عملے کے مینول میں جزوی طور پر نظر ثانی کی ہے۔ دستاویز کے مطابق طلاق کے بعد سابق شوہر یا بیوی کی جانب سے کسی قسم کے تشدد کا شکار فرد کو گھریلو تشدد کا شکار فرد قرار دے دیا گیا ہے۔ اس میں گھریلو تشدد کی تفصیلات مثلا جسمانی، جنسی یا ذہنی تشدد کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ امیگریشن ایجنسی کا منصوبہ نظر ثانی شدہ مینول کو ملک بھر کے امیگریشن مراکز میں متعارف کرانے کا ہے۔ ٹویوٹا گاڑیوں کی فروخت کے لحاظ سے سن 2021 میں بھی دنیا کی پہلی نمبر کی گاڑی ساز کمپنی رہی ہے۔ یہ کمپنی کا عالمی فروخت کے اول درجے کا مسلسل دوسرا سال ہے۔ اس جاپانی گاڑی ساز ادارے نے بتایا کہ اس کے عالمی گروپ کی جنوری سے نومبر تک کی فروخت 95 لاکھ گاڑیوں سے زائد رہی۔ اس تعداد میں اس کی ذیلی کمپنیوں دائی ہاتسو اور ہینو کی گاڑیوں کی فروخت بھی شامل ہے۔ ٹویوٹا کی قریبی حریف کمپنی جرمنی کی فاکس ویگن کے اعلان کے مطابق اس کے گروپ کی پورے سال کی فروخت تقریباً 89 لاکھ گاڑیاں رہی۔ کورونا وائرس کی وبا کے باعث پیدا ہونے والی پرزوں کی قلت کے سبب کمپنی کو موسم گرما سے لے کر خزاں تک اپنی پیداوار میں کمی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن ٹویوٹا پرزوں کی فراہمی میں خلل کے اثرات سے دیگر گاڑی ساز اداروں کے مقابلے میں بہتر انداز سے نمٹنے میں کامیاب رہی، حتیٰ کہ اس کی گاڑیوں کی چین اور امریکہ میں فروخت میں اضافہ بھی ہوا۔ جاپان کی حکومت جی پی ایس اور بجلی کی فراہمی کی لائنوں جیسے معاشرتی بنیادی ڈھانچے پر شمسی لہروں کے اثرات سے متعلق پیشگوئی بہتر بنانے کے اقدامات کرے گی۔ سولر فلیئرز یا شمسی لہریں سورج کی سطح سے بڑے پیمانے پر خارج ہونے والی لہریں ہیں۔ شمسی سرگرمی کا ایک مخصوص سائیکل ہوتا ہے جس کے مطابق سن 2025 میں شمسی سرگرمی میں شدت متوقع ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سورج سے ہونے والے اخراج میں برقی چارج کے حامل ذرات اور شاک ویوز کی موجودگی وائرلیس مواصلات کو متاثر کرنے، جی پی ایس آلات کی درستگی پر اثر انداز ہونے اور بجلی کی فراہمی میں خلل پڑنے کا باعث بن سکتی ہے۔ وزارت مواصلات نے شمسی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرنے اور ان کے اثرات کی پیشگوئی کرنے میں بہتری لانے کے لیے ماہرین کا ایک پینل تشکیل دیا ہے۔ خلائی موسمیاتی پیشگوئی کے اس پینل کا پہلا اجلاس بدھ کے روز ہوا۔ وزارت سے منسلک مطالعاتی ادارہ اب تک سولر فلیئرز یا شمسی لہروں کی شدت سے متعلق وارننگز جاری کرتا آیا ہے۔ ماہرین کا پینل معاشرتی بنیادی ڈھانچے پر ان لہروں کے اثرات کے لحاظ سے ان کی شدت کا 5 درجوں پر مشتمل ایک نئے پیمانے کی تشکیل کا جائزہ لے رہا ہے۔ پینل کی جانب سے تقریباً جون تک ایک رپورٹ کی تیاری متوقع ہے۔ دیگر ممالک بھی شمسی لہروں میں اضافے سے متعلق تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ان لہروں میں اضافہ خودکار گاڑیوں اور ڈرونز پر اثر انداز ہو سکتا ہے جو جی پی ایس ڈیٹا استعمال کرتے ہیں۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔